اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ اگر آپ پیارے نبی کی خوبصورت سی اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ آدمی ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظر قرآن کی تعلیم دی، جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظر قرآن کی تعلیم دلائی تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور جس شخص نے اپنے بیٹے کو حفظ قرآن شریف کی تعلیم دلائی اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند جیسی صورت پر اٹھایا جائے گا۔ اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کرو۔ جب وہ پڑھے گا تو ہر آیت کے بدلے میں اللہ عز و جل اس کے باپ کا ایک درجہ بلند عطا فرماتے رہے گا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ العلم نور، علم نور ہے۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اعمال بدن تو اصلاح ہے، اعضاء پر ایمان نہیں رہا، اقرار تو اس میں ہے، تفصیل ہے۔ اگر تصدیق کے بعد اس کا اظہار کا موقع نہ ملا تو وہ عند اللہ مومن ہے، اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا گیا تو کافر ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ ہر کام نیک نیت اور اصلاحی کے ساتھ کرے تاکہ نیت کے مطابق اس کے اعمال کی صلاح اور نام اعمال میں نیکیاں بھی جمع ہو سکیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کرنے کا مقصد تو صرف اپنی عبودیت کا اظہار، یعنی اپنی ضروریات اور التجا اور اپنی غلامیوں کو بارگاہ رب العالمین میں ظاہر کرنا اور اللہ پاک کے رب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرنا ہونا چاہیے، اور یہی دعا کی حقیقت ہے۔ ایسی ہی دعا عبادت کا مغز کہلاتی ہے، اگرچہ وہ کسی پیش آنے والی ضرورت کے وقت کی جائے۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص صبح سوتا ہے اس کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ کے فرشتے اس گھر میں روزی نہیں لاتے ہیں۔ تو صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ قرآن مجید میں فرمایا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو بہتر جواب دو۔ جب گھروں میں داخل ہو تو ان کے اہلوں کو سلام کرو۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو سلام کہے، جس مسلمان سے واقف ہو اسے، اور جس سے واقف نہیں اسے بھی سلام کرو۔ سوار پیار دیں کو سلام کرے، چلنے والے بیٹھنے والے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو۔ گھر میں جاؤ تو جو وہاں ہو، بیوی ہی ہو، اسے ہی سلام کرو۔ سلام بات چیت کرنے سے پہلے کیا جائے اور مجلس میں پہنچنے کے بعد اور مجلس سے واپس پر، دونوں موقع پر سلام کریں۔ بچوں کو سلام کرو، چھوٹے بڑے کو۔ اہل کتاب یہودی عیسائی سلام کرے تو جواب میں صرف علیکم کہہ دیں۔ السلام علیکم کہنے والے کے لیے 10 نیکیاں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کے لیے 30، اور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت کہنے والے کے حق میں 40 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہودی نصارہ سے تشبیہ نہ کرو، یہودی کا سلام انگلیوں کے اشارہ سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارہ سے ہے۔ علیکم السلام مت کہو، یہ مردوں کی تحیت ہے، بلکہ السلام علیکم کہا کرو۔
تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ایک لائک ضرور کریے، اور چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہر ویڈیو اب تک پہنچتا رہے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔